اب اللہ پاک کے اولیاء اور اللہ پاک کے ولی اور ولایت کا مقام حاصل کرنے کے لیے کیا حاصل کرنا پڑتا ہے؟ تو فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کا ولی بنا لیتی ہیں، ایک ایمان اور دوسری تقوی، کہ جس نے ایمان کی دولت حاصل کی اور پھر اس کے بعد تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لی تو یہ اللہ پاک کے اولیاء کے صف میں شامل ہیں۔ انہی اولیاء کرام کے فہرست میں سے ایک مبارک نام ہے خیر التابعین، خلیفہ راشد عمر ثانی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے شام میں واقع ان کے مزار، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک اور ان کے خادم خاص ابو زکریا یحییٰ بن المنصور، ان کے قبور اور مزارات کی بے احترامی اور بے حرمتی کی گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان کے اجساد مبارکہ کو ان کے قبور سے نکال کر چھڑایا گیا ہے، غائب کر دیا گیا ہے۔ اس احاطے کو اور اس سے متصل مسجد کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اس تناظر میں جہاں پورے امت مسلمہ اور عالم اسلام اس واقعے پر احتجاج کر رہی ہے، وہاں بالخصوص پاکستان اور پھر پاکستان میں ہمارے علماء دیوبند کا نمائندہ سب سے بڑا تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ آج کے دن کو یوم عمر ابن عبدالعزیز کے طور پر منا رہی ہیں۔ اب یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کون تھے؟ شان کیا ہے؟ منزلت کیا ہے؟ کردار کیا ہے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اسلامی تاریخ میں ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں بنو امیہ کی خلافت یا بنو امیہ کی حکومت یا بنو امیہ کی ملوکیت۔ بنو امیہ کے بانی ہیں امیہ بن عبد الشمس۔ ان کے ایک بیٹے کا نام حرب ہے، حرب کا بیٹا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے ہیں امیر سیاست خلیفہ راشد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے ہیں خلیفہ یزید، اور یزید کے بیٹے ہیں معاویہ ثانی۔ یہ بنو امیہ کا ایک نسل یہاں تک چلتا ہے۔ دوسری طرف بنو امیہ میں ابو العاص ہیں، پھر ان کا بیٹا ہے حکم، حکم کا بیٹا ہے مروان، اور پھر مروان کا بیٹا ہے عبد الملک، پھر عبد الملک کا بیٹا ہے عبد العزیز، اور عبد العزیز کا بیٹا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سن 61 ہجری میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ کس گھرانے میں پیدا ہیں؟ فاروق اعظم خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ چوکیدارہ کرتے ہوئے، اپنی خلافت میں رعایا کی خبرگیری کرتے ہوئے
ایک دروازے پر پہنچتے ہیں جہاں سے ایک ماں اپنے بیٹی سے مکالمہ کرتی ہوئی کہتی ہے کہ بیٹی آج جانوروں نے دودھ کم دیا ہے، اس میں کچھ پانی ملا دیں تاکہ دودھ کا مقدار زیادہ ہو جائے اور ہمارا نفع ہمارا فائدہ بڑھ جائے۔ بیٹی کہتی ہے ماں تجھے معلوم نہیں کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاوٹ اور دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا ہے۔ اگر کوئی دودھ فروش آپ کو قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں تو سچ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی میں دودھ ملاتا ہے۔ دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ ملاتا ہے، تو وہ بالکل اپنے قسم میں سچا ہوتا ہے۔ تو بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ ماں کہتی ہیں میری پگلی بیٹی، اس وقت کہاں عمر اور کہاں ہم، مدینے کا آخری کنارہ ہے، جھوپڑی میں رہ رہے ہیں ہم، رات کا آخری پہر ہے، مسلمانوں کا خلیفہ سو رہا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، اس کو ہماری کیا خبر۔ بیٹی عرض کرتی ہے ماں مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن امیر المومنین کا رب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذہن میں نشان لگایا، واپس پلٹے، صبح ہوئی تو اپنے بیٹے حضرت عاصم کو بلا کر ارشاد فرمایا بیٹے اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو مدینے کے فلاں گلی میں جا کر ایک غریب سی بستی میں ایک غریب سا مکان ہے، کچا سا، لیکن اس کے اندر ایک نوجوان لڑکی کردار کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بڑی پختہ ہیں، میرے بیٹے اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو اس بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت عاصم اس نوجوان لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں، ان کے بطن مبارک سے ایک بچی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے لیلا۔ اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز اپنے بچپنے میں صحبت پاتے ہیں تو ان کو صحبت کس کی ملی ہے؟ ظالم تو نے بے حرمتی کی تو کس کی قبر کی؟ تو نے بے حرمتی کے لیے منتخب کیا اور چنا تو کس ہستی کو چنا؟ جن کا بچپنا گزرا ہے محدث اعظم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحبت میں، جنہوں نے احادیث کا علم حاصل کیا ہے تو اپنے بچپن میں صحابی رسول حضرت عمر ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کی ہے۔ جنہوں نے جوانی میں علم حاصل کیا ہے تو مشہور تابعی اور محدث علامہ صالح ابن کیسان رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی ہے۔ وہ عمر ابن عبدالعزیز جس کا بچپن اور جوانی گزرا ہے، والد مصر کا گورنر ہیں، ناز و نعم میں پلے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ جب لباس بدن پہ آتا ہے تو دوبارہ وہ دیکھنے والوں کو دیکھنا ملنا نہیں تھا، ایک ایک دن میں کئی لباس تبدیل کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سلیمان ابن عبد الملک نے اپنے وصیت کے ذریعے ان کو خلیفہ بنوایا، خلیفہ بننے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کارنامے کیے؟ عمر ابن عبدالعزیز کو آخر عمر ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ظلم و ستم کے اس وادی سے گزرنے کے بعد
ایک دفعہ پھر کسی ہستی کو خلافت راشدہ کا تاج کیوں پہنایا جاتا ہے؟ بہت سے کارنامے ہیں، لیکن عظیم کارنامہ عدل اور انصاف، تقوی اور طہارت اور پاکیزگی، اس کی ابتدا عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ذات سے کی۔ خلیفہ بننے کے بعد خلافت کے محل میں صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں، بلکہ اپنی جھوپڑی میں رہنے کو اختیار کیا، جہاں سینکڑوں غلام ہوا کرتے تھے، جہاں سینکڑوں دربان ہوا کرتے تھے، جہاں سینکڑوں خادم ہوا کرتے تھے، سب کو ہٹا کر صرف ایک خادم کو اپنی خدمت کے لیے چھوڑا۔ اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہنے لگے کہ فاطمہ، دو باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ آج کے بعد اگر مالداری کی زندگی گزارنا چاہو، ناز و نعمت کی زندگی گزارنا چاہو، تو پھر عمر ابن عبدالعزیز سے اپنا رشتہ توڑ لو، اور اگر میرے رشتے میں رہنا پسند کرتی ہو تو پھر زہد و قناعت کو اختیار کر لو، غربت کو اختیار کر لو، اور جو زیورات تمہارے پاس ہیں یہ سارا بیت المال کے حوالے کر لو۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، امیر المومنین، یہ زیورات تو مجھے میرے والد نے دیے ہیں، یہ مجھے میرے بھائیوں نے دیے ہیں۔ ایک خاتون جس کا والد بھی بادشاہ ہیں، جس کا دادا بھی بادشاہ ہیں، جس کے 4 بھائی بھی بادشاہ ہیں، جس کا شوہر بھی بادشاہ ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا مقام دیکھیں، بجا طور پر وہ کہہ سکتی ہیں کہ اس وقت دنیا کی کوئی خاتون میری مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میں شہزادی در شہزادی، میں شہزادوں کے بہن، اور پھر میں خاتون اول ہوں، میں ملکہ ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا، ہاں جانتا ہوں فاطمہ، یہ زیورات تجھے تیرے والد نے دیے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بیت المال کی زینت بنے۔ سارے زیورات بیت المال کے حوالے کیے۔ جب مصر کے گورنر تھے، سینکڑوں اونٹوں پر سامان لدا جاتا تھا، وہ سارا سامان بیت المال کے حوالے کیا۔ اپنے پاس صرف ایک قمیص رہنے دی، ایک قمیص رہنے دی۔ صرف مکہ، مدینہ، مصر، عراق کا والی نہیں، عمر ابن عبدالعزیز نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے۔ 3 بر اعظم ان کے تخت کے پائے کے نیچے رہے ہیں، لیکن خود ان کے پاس پہننے کے لیے ایک قمیص ہے۔ آج بچوں کے کھانے کے لیے کچے پیاز کے علاوہ کچھ نہیں تھا، آج تیری بچیوں نے کچے پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ آپ سے بات کرتی ہوئی شرماتی ہیں کہ کہیں ہماری منہ کی بدبو آپ کو ناگوار نہ گزرے۔ 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والا، اس کی بچیاں پیاز کے ٹکڑے کو توڑ کر اس سے کھانا کھاتی ہیں۔ خلافت کے مسند پر متمکن، اور وہ بھی بنو امیہ میں، ایسا زاہد کہاں ملے گا؟